بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عید کا دن بہت مبارک ہے اور بڑی خوشیوں والا ہے، جس دن ہم اللہ تبارک و تعالی کے مہمان ہوتے ہیں اور اللہ ہمارے میزبان ہوتے ہیں، اور میزبان نے یہ منع کر دیا ہے اور اس کو حرام قرار دے دیا ہے کہ عید کے دن کوئی روزہ رکھے۔ وہ دن کھانے پینے کا ہے، خوشیوں کا ہے، ایک دوسرے کے درمیان خوشیوں کو بانٹنے کا ہے۔ ہمارے یہاں کھیل تماشا نہیں ہوتا، ناچ گانا وغیرہ مسلمانوں کے یہاں نہیں ہوتا، بلکہ جس کو اللہ نے کچھ دیا ہے وہ دوسروں کے ساتھ اس کو بانٹتا ہے، تقسیم کرتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے وہ دوسرے غربا کی مدد کرتا ہے، ان کے درمیان مال کو تقسیم کرتا ہے۔ اسی چھوٹی سی مدد اور اسی چھوٹی سی ہمدردی کا نام صدقۃ الفطر ہے۔ یہ بہت چھوٹی سی مدد ہے، مگر اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی مالداروں کے کاروبار اور مال کے اندر برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی اتنی چھوٹی سی مدد سے بھی منہ موڑ لے اور اپنے غریب مسکین بھائیوں کا خیال نہ رکھے، تو پھر احادیث نبویہ اور قرآنی تعلیمات یہ بتلاتی ہیں کہ اللہ کی جانب سے مصیبتیں اس کا پیچھا پکڑ لیتی ہیں اور اس کو نہیں چھوڑتی ہیں۔ صدقۃ الفطر کے شرائط: آزاد ہونا، مسلمان ہونا، اور کسی ایسے مال کا مالک ہونا جو ضرورت اصلیہ اور قرض وغیرہ سے بالکل پاک ہو اور نصاب کی حد تک پہنچ جائے۔ ایسے مال پر سال کا گزرنا بھی شرط نہیں ہے، اور وہ مال کسی بھی قسم سے ہو، سونا، چاندی یا تجارتی غرض سے ہونا ضروری نہیں ہے۔ ضرورت اصلیہ اور اصلی ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً کسی شخص کے پاس 2 مکان ہیں، ایک میں وہ رہتا ہے اور دوسرا اس نے کرائے پر دے رکھا ہے، اس کے ذریعے سے کرایہ وصول کرتا ہے۔ اگر اس دوسرے مکان سے حاصل ہونے والی رقم جو کرائے کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے وہ نصاب کی حد تک پہنچ جائے تو اس شخص پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ صدقہ فطر واجب کب ہوتا ہے؟ صدقہ فطر عید کے دن طلوع فجر کے وقت، یعنی فجر کے وقت واجب ہو جاتا ہے۔ اسی رول کی بنیاد پر، اسی قاعدے کی بنیاد پر اگر کوئی انسان عید کے دن کی فجر سے پہلے غریب ہو جائے یا کسی کا انتقال ہو جائے تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی عید کے دن فجر سے پہلے مالدار ہو جائے یا کسی گھر میں کسی بچے یا بچی کی پیدائش ہو تو اس نابالغ بچے اور بچی پر بھی اور اس مالدار ہونے والے انسان پر بھی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ صدقہ فطر کب دیا جائے؟ صدقہ فطر عید کی نماز کے ادا کرنے سے پہلے دے دیا جائے، چونکہ ہمارے اور آپ کے زمانے میں ماحول رمضان کے درمیان، رمضان میں دینے کا ہے، پہلا عشرہ ہو، دوسرا عشرہ ہو، تیسرا عشرہ ہو، جب چاہیں آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اب کس کی طرف سے دیا جائے؟ تو انسان کو اپنی طرف سے دینا تو واجب ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ اپنی نابالغ اولاد کی جانب سے بھی دے دیا جائے۔ لیکن اگر اولاد بالغ ہو اور وہ صاحب نصاب ہو تو انسان کو ان کی جانب سے دینے کی ضرورت نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ بالغ اولاد صاحب نصاب نہیں ہیں تو پھر اولیاء، ذمہ داران، والدین کو ان کی جانب سے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ اب کیا گھر کے ذمہ دار کو، گھر کے ولی کو صدقہ فطر کے ادا کرنے کے لیے اجازت کا لینا ضروری ہے یا نہیں؟ ہاں، اجازت کا لینا ضروری ہے، لیکن یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ چونکہ صدقہ فطر کی رقم یا مقدار بہت کم ہوتی ہے اور عادتاً گھر کے اندر گھر کے ذمہ دار اور گھر کے مرد کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنی جانب سے ادا کر دے یا خرچ کر لے۔ اب صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ 4 چیزیں ہیں جن کو اصل قرار دیا گیا ہے یا جن کی جنس کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 گیہوں، نمبر 2 جو، نمبر 3 کھجور اور نمبر 4 کشمش، یعنی منقع بھی بعض جگہوں پر کہا جاتا ہے۔
ان چاروں چیزوں کے ذریعے سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ ان میں گیہوں کا جو وزن ہے وہ 1 کلو 750 گرام علماء نے قرار دیا ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ 2 کلو کے ذریعے سے بھی ادا کر سکتا ہے۔ اور جو، کھجور اور کشمش، ان تینوں کا جو وزن ہے وہ 3.5 کلو دیا ہے۔ اگر کوئی جنس کے ذریعے سے ادا کرنا چاہے، یعنی انہی کو دینا چاہے تو ادا کرے، اور اگر ان کی قیمت دینا چاہے تو اپنی بستی، اپنے شہر میں ان چیزوں کی جو رقم چل رہی ہو اس کو معلوم کر کے وزن کے اعتبار سے قیمت کو ادا کر لے۔ اب بعض جگہوں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ چاول کی کھیتی زیادہ ہے، چاول کا چرن زیادہ ہے، ہم گیہوں یا دوسری چیزوں کے ذریعے سے ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس کے سلسلے میں علماء فرماتے ہیں کہ چاول اگر تول کر دینا چاہیں تو اتنی قیمت کے وہ چاول ہوں کہ وہ قیمت 1.25 کلو گیہوں کے برابر ہونی چاہیے، اور اگر اس طرح سے ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ کم رہ گئی تو صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ واللہ الموفق والمستعان۔